بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ مجھے یہ واقعہ میری بچپن کی سہیلی حرین نے سنایا تھا، جو اپنی والدہ سے ملنے کراچی آئی ہوئی تھی۔ میں اسے سن کر حیران رہ گئی۔ ایسے واقعات میں نے قصے کہانیوں ہی میں سنے تھے کہ ساس ستیلی ماں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ حرین کی شادی کے بعد ہمارا ملنا جلنا ختم ہو گیا تھا، کیونکہ وہ رخصت ہو کر کراچی سے لاہور چلی گئی اور اس کی شادی بھی ہنگامی طور پر ہوئی تھی۔ حرین کے والد سفیان اور اس کے سسر مزمل صاحب آپس میں گہرے دوست تھے۔ پہلے مزمل صاحب بھی کراچی میں ہی رہتے تھے، مگر پھر کاروبار کے سلسلے میں لاہور شفٹ ہو گئے۔ البتہ اپنی دوست سے میل جول برقرار رکھا۔ وہ جب بھی اپنے کام کے سلسلے میں لاہور سے کراچی آتے تو سفیان ہی کے گھر 2-4 دن قیام کرتے۔ حرین سے انہیں محبت سی ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے باتوں ہی باتوں میں حرین کا رشتہ اپنے بیٹے عثمان سے کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حرین کے والد خوش ہو گئے کہ دوستی رشتہ داری میں بدل جائے گی، مگر سفیان صاحب اچانک بیمار پڑ گئے اور بات ٹل گئی۔ بیماری نے اتنا طول پکڑا کہ گھر میں موجود ساری جمع پونجی حتیٰ کہ بیٹی کے جہیز کے لیے جمع کیے ہوئے پیسے بھی بیماری پر لگ گئے۔ پھر بھی وہ صحتیاب نہ ہو سکے۔ سفیان کے آخری وقت میں مزمل صاحب اپنی کسی ذاتی مجبوری کے سبب پہنچ نہ سکے، البتہ انتقال کی خبر پر بیٹے کو ساتھ لے آئے۔ سوئم میں شرکت کے بعد مزمل نے حرین کی والدہ سے کہا کہ وہ اپنے مرحوم دوست کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے لیے ان حالات میں بچی کو بیانا آسان نہیں، مگر وہ نکاح کے بعد اسے ان 2 کپڑوں میں ہی رخصت کر کے لے جانا چاہتے ہیں۔ حرین کی والدہ، جو حقیقتاً بیٹی کے لیے بہت پریشان تھی، بڑوں سے مشورے کے بعد کسی جہیز وغیرہ کے بغیر ہی بیٹی کو 2 جوڑوں میں رخصت کر دیا۔ یوں وہ لاہور چلی گئی۔ اس کے کچھ عرصے بعد میرا اس سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ البتہ یہ ضرور پتہ چلا کہ حرین کو اللہ نے اولاد نرینہ سے نوازا ہے۔ ایک تقریب میں حرین کی والدہ سے ملاقات ہوئی تو ان کی زبانی پتہ چلا کہ حرین کی ساس زرمینہ بیگم کو اس نکاح سے شدید صدمہ پہنچا تھا۔ وہ سفیان صاحب کی زندگی میں ہی ان کے بگڑتے مالی حالات سن کر اپنے بیٹے کے لیے کسی کھاتے پیتے گھرانے کی بہو تلاش کر چکی تھی، اور جب وہ اس کا رشتہ لے کر جانے کی تیاریاں کر رہی تھی تو باپ اور بیٹا حرین کو بہو بنا کر گھر لے آئے۔ مزمل صاحب کو بیوی کے ارادوں کا اندازہ نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ عثمان حرین کو ایک نظر دیکھ لے، اس کے بعد ہی بات آگے بڑھائی جائے۔ یہ بات دل میں طے کر کے انہوں نے عثمان کو ساتھ لیا اور تعزیت کے لیے چلے گئے۔ عثمان نے حرین کو دیکھا اور پسند کیا تو مزمل صاحب نے حالات دیکھتے ہوئے حرین کو نکاح پڑھوا کر ساتھ لے آئے، لیکن جب وہ سب گھر پہنچے تو وہاں جیسے صف ماتم بچھ گئی، جبکہ عثمان کی والدہ کو اس نکاح کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں تھا۔ عثمان کی ایک طلاق یافتہ بہن نگہت اپنے 6 سالہ بیٹے جمیل کے ساتھ والدین کے گھر رہ رہی تھی۔ اسی نے بھائی کے لیے اونچے گھرانے کی لڑکی بیاہ لانے کا خواب اپنی ماں کو دکھایا، لہذا دونوں ماں بیٹی نے حرین کو قبول نہ کیا۔ زرمینہ اپنے بیٹے پر خوب گرجی برسی کہ اس نے اس نکاح کے لیے رضامندی کیوں دی، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے لڑکی پسند کرتی ہیں۔ جس پر عثمان نے بتایا کہ سفیان انکل کی موت پر والد کی حالت دیکھ کر میں نکاح سے انکار کی ہمت نہ کر سکا۔ قصہ مختصر، کچھ ہی دنوں میں زرمینہ بیگم عثمان کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئیں کہ حرین کا کسی اعتبار سے عثمان سے کوئی جوڑ نہیں، جبکہ حرین ایک خوش شکل اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے سارے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال کر بہت خوش اسلوبی سے نبھانے کی کوشش کی، مگر ان تینوں کے ماتھے کے بل جوں کے توں رہے۔ حرین کی والدہ 1-2 بار بیٹی سے ملنے آئی تو ان لوگوں نے تیوریاں چڑھا لی اور طنز و تشنیع سے ان کا 2 دن ٹھہرنا 2 بھر کر دیا۔ حرین نے ان کی بے عزتی کے پیش نظر انہیں سسرال آنے سے منع کر دیا، جس کے بعد وہ بیٹی کی شکل دیکھنے کو ترس گئیں۔ زرمینہ بیگم نے اندر ہی اندر یہ کھچڑی پکائی کہ کسی بھی طرح عثمان کی دوسری شادی کروا دی جائے، جبکہ مزمل صاحب ان تمام تر معاملات سے بے خبر تھے۔ ان کی کاروباری مصروفیات ہی ایسی تھی کہ گھر میں وقت کم گزرتا۔ وہ مطمئن تھے کہ حرین عثمان کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہے، کیونکہ ان کے سامنے ساس، نند اور شوہر سب اچھا ہے کہ بھرپور ڈرامہ کرتے نظر آتے۔ پوتے کی پیدائش کے بعد زرمینہ بیگم کو اپنے خواب بکھرتے دکھائی دیے۔ انہوں نے اپنی مہم تیز کر دی، کیونکہ عثمان کے بچے سے محبت ایک فطری امر تھا۔ اس سے پہلے کہ بیٹا جلد بدل جاتا، انہوں نے کسی امیر گھرانے میں جا کر لڑکی کا ہاتھ مانگ لیا۔ لڑکی خوبصورت تھی، مگر کسی وجہ سے اس کا رشتہ کئی بار ٹوٹ چکا تھا۔ زرمینہ بیگم نے انہیں عثمان کی پہلی شادی سے متعلق بتاتے ہوئے ایسی جھوٹی داستان سنائی کہ ان لوگوں کو عثمان کی حالت پر ترس آنے لگا۔ عثمان ہر اعتبار سے ان کے لیے قابل قبول تھا، مگر وہ صرف اپنی پہلی بیوی کی وجہ سے ہچکچا رہے تھے۔ بچے کے بارے میں انہیں یہ بتایا کہ جب شادی کے 7 ماہ بعد حرین کا بیٹا پیدا ہوا
تو انہوں نے اس کے میکے جا کر تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ حرین کے محلے میں کسی لڑکے سے مراسم تھے۔ اسی صدمے سے باپ چل بسا، جبکہ مزمل صاحب ان سارے معاملات سے لا علم رہے اور دوست کی محبت میں شادی کے لیے ہاں کر بیٹھے۔ یوں اس خاندان کو شیشے میں اتار کر ان دونوں ماں بیٹی نے ان سے رشتہ پکا کرنے کی حامی بھروا لی۔ البتہ لڑکی نے والدین سے کچھ وقت مانگ لیا۔ عثمان کو زرمینہ بیگم نے ساری بات بتا کر اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس جھوٹ میں ساتھ دے، تبھی اس کی دوسری شادی ہوگی۔ عثمان بچے کے معاملے میں ذہنی طور پر اس جھوٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن لڑکی دیکھنے کے بعد راضی ہو گیا۔ لیکن وہ چاہتا تھا کہ دوسری شادی حرین کو اعتماد میں لے کر کرے۔ زرمینہ بیگم نے مصلحتاً یہ بات مان لی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ بات وہ مزمل صاحب سے ضرور کرے گی اور پھر سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نے بیٹی سے مشاورت کر کے ایک نیا منصوبہ بنایا جس سے عثمان کو بھی لا علم رکھا۔ ایک طرف عثمان سوچی سمجھی سازش کے تحت حرین کو دور کرنے کے لیے اس کی طرف مائل ہونے لگا، جبکہ حرین عثمان کا بدلتا روپ دیکھ کر بہت حیران تھی اور خوش بھی۔ اب وہ اکثر اسے مہنگے ہوٹلز میں کھانا کھلانے لے جاتا، تحفے تحائف دیتا۔ بظاہر گھر کا ماحول پرسکون نظر آنے لگا، مگر حرین کو اندازہ نہیں تھا اس کے ساتھ ساس اور نند کیا سلوک کرنے والی ہیں۔ دوسری طرف زرمینہ نے بھی محبت کا ایسا ڈرامہ رچایا کہ بار بار بہو کو یہ جتانے لگی کہ وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، اسے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ حرین کو رات کو زبردستی دودھ پینے کی ہدایت کرتی۔ اگر کبھی حرین رات کو دودھ پینا بھول جاتی تو خود دودھ کا گلاس بھر کر اس کے کمرے میں آ جاتی۔ محبتوں کی اس بارش میں بھیگتی حرین سمجھنے لگی کہ بچے کی آمد نے اس کی تقدیر بدل ڈالی ہے۔ عثمان دوسری شادی کی اجازت کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنی ماں اور بہن کی نئی سازش سے بے خبر تھا۔ اسے آہستہ آہستہ حرین سے ہمدردی ہونے لگی۔ بیوی سے محبت کا ڈرامہ اس کا دل موم کر رہا تھا۔ حرین سلاڑی کڑھائی اچھی کرتی تھی، خاص طور پر بچوں کے کپڑے سینے میں ماہر تھی۔ زرمینہ بیگم نے اپنی بیٹی نگت سے مشورہ کیا۔ نگت کے بیٹے جمیل کی اگلے روز سالگرہ تھی۔ آپ یہ جوڑے حرین کو دے آئیں کہ وہ انہیں کل تک سی دے، اور رات کو کام ختم کر کے سینے بیٹھے گی تو اس دوران زہر ملا دودھ اس کے کمرے میں رکھ آئیں یا اسے اپنے سامنے پلا کر آ جائیں۔ بعد میں اس کی موت کو خودکشی ثابت کر کے کیس بند کروا دیں گے۔ اول تو پوسٹ مارٹم ہونے نہیں دیں گے۔ اگر ایسا ہو گیا تو کہہ دیں گے کہ عثمان دوسری شادی کر رہا تھا جس کی وجہ سے حرین نے خودکشی کر لی۔ پروگرام کے مطابق شام کو زرمینہ نے جوڑے حرین کے حوالے کرتے ہوئے انتہائی پیار سے کہا، حرین بیٹا، جمیل نے ضد کی ہے، پکڑ لی ہے کہ سالگرہ پر یہی کپڑے پہنے گا۔ اگر انہیں آج رات ہی سی دو تو بچے کی خوشی بڑھ جائے گی۔ زرمینہ نے جس شعری لہجے میں یہ بات کی وہ انکار نہ کر سکی اور رات کو اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کر کپڑے سینے پر بیٹھ گئی۔ عثمان کو اس روز اپنے دوست کے گھر کسی تقریب میں جانا تھا۔ حالات سازگار دیکھ کر زرمینہ نے دودھ کے گلاس میں چوہے مار دوا ملا کر حرین کے کمرے میں لے جا کر کہا، بیٹا یہ دودھ گرم ہے، ابھی پی لو، میں نے اس میں کچھ طاقت بخش چیزیں ملائی ہیں، تمہیں تھکان نہیں ہوگی۔ یہ سن کر حرین نے کہا، امی جان رکھ جائیں، میں پتلون کے پانچے سی کر ابھی پی لیتی ہوں۔ زرمینہ نے سوچا اگر زیادہ اصرار کیا تو کوئی شک نہ ہو جائے۔ گلاس میز پر رکھ کر باہر چلی گئی۔ ان کا نواسا جمیل ان کے ساتھ ہی سوتا تھا۔ زرمینہ گلاس رکھ کر واش روم چلی گئی۔ جمیل جو ان کے انتظار میں جاگ رہا تھا بستر سے اٹھا اور مامی کے کمرے میں آ گیا، کیونکہ اسے زرمینہ نے بتایا تھا کہ مامی اس کی سالگرہ کے کپڑے سلائی کر رہی ہے اور وہ کپڑے چیک کرنے اس کے کمرے میں جا رہی ہیں۔ جمیل اپنے کپڑے دیکھنے حرین کے کمرے میں گیا۔ وہ زرمینہ بیگم نہیں تھی۔ اس کی نظر دودھ کے گلاس پر پڑی۔ نانی اسے بھی سونے سے پہلے دودھ کا گلاس دیتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھا کہ دودھ کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں کھٹاکھٹ پی گیا۔ جب حرین کی نظر اس پر پڑی وہ گلاس خالی کر چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ بچہ ہے، پی گیا تو کوئی ایسی بات نہیں۔ دودھ پی کر وہ دوبارہ نانی کے کمرے میں چلا گیا۔ اتنی دیر میں زرمینہ واش روم سے آ کر جمیل کے لیے دودھ لے کر آ گئی تو پیٹ پکڑ کر تڑپ رہا تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ جمیل نے بتایا کہ اس نے مامی کے کمرے میں رکھا دودھ کا گلاس پیا ہے، تب سے پیٹ میں شدید تکلیف ہے۔ یہ سن کر زرمینہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اتنی دیر میں عثمان بھی گھر میں آ گیا۔ حسب عادت اس نے پہلے ماں کے کمرے میں جھانکا تو وہاں جمیل کو تڑپتے دیکھا۔ جمیل نے روتے ہوئے ماموں کو بھی بتایا کہ اس نے مامی کے کمرے میں جو دودھ کا گلاس رکھا تھا اسے پینے کے بعد میری طبیعت خراب ہوئی ہے۔ عثمان نے ذرا سختی سے ماں سے اصل ماجرا پوچھا۔ وہ ڈری ہوئی تو تھی، فوراً سچ اگل دیا۔ اس ماں کی ایسی حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ زرمینہ بیگم نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ منصوبہ نگت ہی نے بنایا تھا۔ عثمان جمیل کو اسپتال لے کر جا رہا تھا، اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ وہ واپس گھر آ گیا۔ نگت نے زرمینہ کو اطلاع دے دی۔ عثمان جب جمیل کی لاش لے کر واپس آیا
تو ان دونوں ماں بیٹی کی چیخوں سے گھر کے در و دیوار درز اٹھے۔ حورین اس سارے واقعے کے دوران جمیل کے کپڑے سیتی رہی۔ عثمان نے اس کے کمرے میں جا کر اسے اس المیے سے آگاہ کیا اور پھر گھر والوں نے زرمینہ کو بچانے کے لیے یہ راز چھپا لیا۔ نگہت اور زرمینہ بیگم اس حد تک خوفزدہ ہو گئی کہ عثمان کے کہنے پر انہوں نے حورین سے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگ لی۔ وہ دونوں سمجھ گئی کہ یہ سزا انہیں قدرت کی طرف سے ملی ہے۔ جو گڑھا انہوں نے حورین کے لیے کھودا تھا خود اس میں جا گری ہیں۔ البتہ عثمان نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنے والد کو ساری حقیقت بتا دی، جس پر انہوں نے واضح طور پر یہ دھمکی دی کہ اگر ان دونوں نے حورین کے ساتھ کوئی اور زیادتی کی تو اس واقعے کی رپورٹ تھانے میں درج کروانے میں 1 منٹ کی تاخیر نہیں کریں گے۔ زرمینہ نے جس خاندان میں عثمان کا رشتہ طے کیا تھا، مزمل صاحب خود وہاں گئے اور معذرت کے ساتھ اس رشتے کو ختم کر دیا۔ انہوں نے بھی ان دونوں ماں بیٹی کی کئی ہر بات مزمل صاحب کو بتا دی کہ حورین بدچلن ہے اور اس کا بیٹا بھی عثمان کی اولاد نہیں، اس لیے عثمان دوسری شادی کر کے حورین کو طلاق دینا چاہ رہا ہے۔ مزمل صاحب اس تہمت پر بھڑک اٹھے۔ عثمان پر بھی اور ماں بیٹی کی سازش کی پوری حقیقت کھل چکی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مزمل صاحب نے عثمان کو الگ رہنے کا مشورہ دیا اور اسے علیحدہ کرائے پر مکان دلا کر بہن کی والدہ کو بلوانے کے لیے اسے اس کی ماں کے پاس بھیج دیا۔ میری ملاقات انہی دنوں حورین سے مارکیٹ میں ہوئی۔ وہ اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کے ارادے سے مزمل صاحب کے ساتھ کراچی آئی ہوئی تھی۔ اس نے میرے گھر بلانے پر یہ ساری کتھا مجھے سنائی اور یہ خوشخبری بھی دی کہ اس کی والدہ ساتھ جانے کے لیے مان گئی ہیں اور وہ اب ان کے ساتھ الگ گھر میں رہے گی۔ اب عثمان اس سے بہت محبت کرنے لگا ہے۔ قدرت نے اس کے صبر کرنے کا میٹھا پھل دے دیا ہے۔